لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی قابل تعظیم و تکریم علماء کرام، معززین علاقہ، صدر محفل اور خوش نصیب طلباء کرام، آج ہم 25 فروری 2024 کی تاریخ میں جامعہ حنفیہ تقریب القرآن ماڈل ٹاؤن سیالکوٹ کی سالانہ تقریب دستار فضیلت اس میں شریک ہیں۔ رب العالمین اس ادارے کو آباد و شاد رکھے اور اس ادارہ کے بانی محتمم جناب استاد الحفاظ مولانا مسعود احمد سعادت صاحب کو بابرکت زندگی نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، یہ تعلیمی ادارہ ہے، عظمت قرآن کا جلسہ ہے، تو میں قرآن کریم کے سینکڑوں عنوانات میں سے اس عنوان اور اس پہلو پہ چند گزارشات پیش کروں گا جس کا تعلق تعلیمی ادارہ کے مشن سے ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ علم روشنی کا نام ہے، جہالت اندھیرا ہے، علم اجالا ہے، جہالت تاریکی ہے، علم نور ہے، جہالت ظلمت ہے۔ آپ اس حقیقت کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آج کا مورخ یا آج کا سیرت نگار جب اس دور اور اس زمانے کا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہے جو دور اور زمانہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کا ہے، نزول قرآن سے پہلے کا دور اور زمانہ ہے، جب اس کا حوالہ پیش کرتا ہے تو وہ یوں نہیں کہتا کہ قتل و قتال کے دور کی بات ہے، وہ یوں بھی نہیں کہتا شراب نوشی کے دور کی بات ہے، اس کے نوکے قلم پہ یہ الفاظ بھی نہیں
کہ بت پرستی کے دور کی بات ہے، وہ یہ بھی نہیں لکھتا زنا بدکاری کے زمانے کی بات ہے، وہ یہ بھی نہیں کہتا چوری ڈکیتی کے دور کی بات ہے، وہ یہ بھی نہیں کہتا بدعنوانی کے دور کی بات ہے، وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ قتل و قتال کے دور کی بات ہے، وہ صرف ایک جملہ سپرد قلم کر کے اپنے دل میں مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرے اس جملے نے اس زمانے اور اس دور کی پوری عکاسی کر دی ہے، اس زمانے کا پورا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ تو وہ ایک لفظ لکھتا ہے، ایک لفظ بولتا ہے، وہ لفظ یہ کہ دور جہالت کی بات ہے۔ جب اس زمانے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف اتنا جملہ لکھتا ہے کہ دور جہالت کی بات ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے جہاں جہالت ہے وہاں قتل و قتال بھی ہے، جہاں جہالت ہے شراب نوشی بھی ہے، جہاں جہالت ہے بچیوں کا زندہ درگور کرنا بھی ہے، جہاں جہالت ہے انسانی ضمیروں کی تجارت بھی ہے، جہاں جہالت ہے وہاں عزتوں کے سوداگر بھی ہیں، جہاں جہالت ہے وہاں آبرو کی نیلامی بھی ہے، جہاں جہالت ہے وہاں لہو کی ندیاں بھی بہتی ہیں، جہاں جہالت ہے وہاں پہ مختلف افکار و نظریات کے الگ الگ خدا بھی ہیں، جہاں جہالت ہے وہاں انسانیت نہیں۔ تو صرف اتنا جملہ لکھ کے کہ دور جہالت کی بات ہے، مورخ کا قلم گفتگو آگے شروع کرتا ہے، سیرت نگار کا قلم بات آگے شروع کرتا ہے۔ معلوم ہوا جہالت انسانیت کا وہ مرض ہے جس کا علاج کرنے کے لیے پروردگار عالم نے علم کا اجالا اتارا، علم کا نور اتارا، علم کی روشنی اتاری۔ اور آپ نے کبھی اس نقطے پہ غور کیا کہ پہلی وحی جب نازل ہوئی غار حرا کی تنہائیوں میں، جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی کا پہلا نور نازل ہوا، اس وحی کی 5 آیتیں ہیں، اس سورت کو سورت علق کہا جاتا ہے۔ اس کی 5 آیتوں میں رب العالمین نے اپنا تعارف کرایا ہے، اپنی شناخت کرائی ہے، اپنی پہچان کرائی ہے، لیکن وہ شناخت اور پہچان بہت زیادہ حوالوں سے نہیں، صرف 2 حوالوں سے رب کریم نے اپنا تعارف کرایا۔ 2 حوالوں سے رب نے پہلی وحی میں اپنا پیغام دے دیا۔ پہلا تعارف اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیں گے جو خالق ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ اللہ خالق ہے، رب کا پہلا تعارف اللہ خالق ہے۔ رب العالمین نے یہاں تعارف کراتے وقت اپنی سینکڑوں نہیں ہزاروں صفات بیان نہیں کی، صرف ایک صفت اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیں گے
جو خالق ہے، خالق اللہ ہے مان لیا۔ آگے اللہ نے مخلوق کا ذکر بھی کیا۔ پہلی وحی میں کون سی مخلوق کا ذکر ہو رہا ہے؟ رب تعالیٰ کی مخلوقات تو بے شمار ہے، بے حد و بے شمار۔ زمین بھی رب کی مخلوق، آسمان بھی رب کی تخلیق، شمس و قمر بھی رب کی تخلیق، برق و بہار بھی رب کی تخلیق۔ لیکن رب تعالیٰ نے جسامت کے اعتبار سے بڑی بڑی مخلوقات کا ذکر نہیں کیا۔ سورج اس لائق تھا کہ پہلی وحی میں خالق اپنی تخلیق کا شاہکار سورج کا تذکرہ کرتے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خالق سورج کا ذکر ہوتا، خالق الشمس یا چاند کا ذکر ہوتا، خالق القمر یا زمین کا ذکر ہوتا، خالق الارض یا آسمان کا ذکر ہوتا، خالق السماء یا اگر دریاؤں سمندروں کا ذکر ہوتا، کہ خالق البحر اور درختوں کا ذکر ہوتا، خالق الاشجار اور پہاڑوں کا ذکر ہوتا، خالق الجبال۔ مگر نہیں رب تعالیٰ نے اپنی صرف خالق ہونے کا تذکرہ تو کیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، مگر مخلوق کون سی پہلی وحی میں رب تعالیٰ نے بیان کی۔ دنیا والے جس وقت اپنے فن کو دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں تو اس فن میں جو سب سے شاہکار ہوتا ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جو سب سے اعلیٰ ہوتا ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے پہلی وحی میں جب مخلوق کا تذکرہ کیا تو خلق الانسان، انسان کا خالق ہے، انسان کا خالق ہے۔ یعنی معلوم ہوا پہلی وحی میں رب العالمین کا ایجنڈا یہ انسان ہے، پہلی وحی میں رب کا مخاطب یہ انسان ہے، اس کل کائنات کا خلاصہ یہ انسان ہے، خلق الانسان۔ تو رب نے پہلا تعارف اپنا اس حیثیت سے کرایا کہ اللہ خالق ہیں۔ دوسرا تعارف اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اپنا تعارف یہ کرایا کہ اللہ معلم ہے، علم بالقلم، اللہ معلم ہے۔ معلم ہونے کے ساتھ اپنا تعارف کرایا۔ معلم کا تعلق علم سے ہوتا ہے، معلم کا تعلق تعلیم سے ہوتا ہے۔ معلوم ہوا انسان اور تعلیم، انسان اور علم یہ پہلی وحی کا پیغام ہے۔ انسان اور علم یہ پہلی وحی میں رب تعالیٰ نے اپنا ایجنڈا دے دیا۔ انسان اور علم رب العالمین نے پوری کی پوری وحی کا جو قرآن کی شکل میں ہے خلاصہ بیان فرما دیا کہ انسان اور علم یہ دونوں اکٹھے ہوں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ علم یہ روشنی کا نام ہے، جہالت اندھیرے کا نام ہے۔ تو انسانیت کا اندھیرا دور کرنے کے لیے ضروری تھا علم کی روشنی، کہ علم گھر گھر آ جائے اور جہالت در بدر ہو جائے، علم گھر گھر آ جائے۔ اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ احباب کی توجہ میری طرف رہے گی تو آپ شاید اس فقیر سے قیمتی موتی لے کے چلے جائیں۔ احباب میں عرض کر رہا ہوں علم گھر گھر ہو، علم کی روشنی گھر گھر ہو اور جہالت در بدر ہو، اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک نصاب کامل ہو اور دوسرا استاذ کامل ہو۔ نصاب کامل ہو، استاذ کامل ہو۔
آپ دنیا بھر کے تعلیمی اداروں کے بڑے بڑے معلمین سے پوچھ لیجئے کہ علم گھر گھر چلا جائے، جہالت گھر بدر ہو تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ جواب ملے گا نصاب کامل ہو اور استاد کامل ہو۔ اگر ایک چیز ناقص ہوئی تو علم کا فیض پوری طرح نہیں جا سکے گا۔ بڑے سے بڑی فیسیں بھر کے آپ کسی ادارے کے سپرد اپنا بچہ کر کے آتے ہیں، آپ کو اگر یہ پتا چل جائے کہ نصاب تو بہت اچھا ہے لیکن وہاں کا استاد ناقص ہے، کیا خیال ہے اپنا بچہ ان کے سپرد کریں گے؟ جی نہیں۔ اور اگر آپ کو یہ پتا چل جائے ٹیچر تو بہت کمال کا ہے لیکن جو نصاب ہے وہ نصاب ناقص ہے تو بچہ ان کے سپرد کریں گے؟ جی نہیں۔ معلوم یہ ہوا علم کی بنیاد دو چیزوں پہ ہے، نصاب کامل ہو، استاذ کامل ہو۔ پروردگار عالم نے پوری کی پوری انسانیت کی جہالت کو مٹانے کے لیے یہ دونوں چیزیں بھیجی، نصاب کامل قرآن کی شکل میں، استاذ کامل صاحب قرآن کی شکل میں۔ استاد کامل صاحب قرآن کی شکل میں اور نصاب کامل قرآن کی شکل میں۔ اب آپ کے جی میں یہ بات آئے گی، مولانا آپ نے فرمایا کہ استاد کامل ہو اور کامل استاذ کل کائنات میں کونین کے تاجدار امام الانبیاء سید الانبیاء مراد الانبیاء مشتاق الانبیاء حضور سیار لامقام حضور اکرم محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، استاد کامل ہیں۔ لیکن ہمیں کیسے پتا چلے کہ آپ استاد کامل ہیں؟ استاد کامل کن صفات سے بنتا ہے؟ اس کو ذرا کھولیے۔ اہل علم فرماتے ہیں جس استاد میں 4 صفات ہوں وہ استاد کامل ہوتا ہے۔ 4 صفات کا مجموعہ جو شخص ہوگا وہ استاد کامل ہوگا۔ 4 صفات میں پہلی صفت استاذ کا اپنا علم کامل ہو، اس کا اپنا علم کامل ہو۔ اگر اپنا علم ناقص ہوا تو استاد کامل نہیں ہو سکتا۔ آپ اس نہج میں آئیے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استاد کامل ہے اس لیے کہ آپ کا علم کامل ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، قرآن کریم میں آپ کے علم کا تذکرہ کیا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، قرآن کریم میں آقا علیہ السلام کے علم کی بات کی ہے۔ آپ کا علم کامل ہے۔ کل کائنات میں سب سے زیادہ علم رب العالمین نے جس سینے پہ اتارا ہے وہ سینہ ہمارے پیغمبر کا ہے۔ آقا علیہ السلام کا سینہ علم کا خزینہ ہے، آقا کا سینہ علم کا دفینہ ہے، آقا کا سینہ علم کا مرکز ہے، آقا کا سینہ علم کا باہر ہے۔ آج دنیا گھومتی ہے اور گھومتے گھومتے یوں کہتی ہے مولانا یہ سمندر ہے، اس سمندر کو بحر ہند کہتے ہیں، یہ بحار عرب ہے، یہ فلاں سمندر ہے، اس سمندر کا ایک ساحل یہ ہے اور دوسرا ساحل وہاں ہے، اور اس سمندر کی گہرائی اتنی ہے۔ آج کے سمندر ان کی گہرائیاں بھی ہماری پیمائش میں ہیں، ان کے ساحل بھی ہماری پیمائش میں ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا وہ دفینہ ہے، علم کا وہ خزینہ ہے، علم کا وہ مرکز ہے کہ آپ کے علم کا نہ یہ ساحل معلوم ہے
نہ وہ ساحل معلوم ہے، آپ کے علم کی نہ گہرائی معلوم ہے، نہ سطح کو پہنچ سکے ہیں۔ علم کامل اولین کا علم رب نے آپ کو عطا کیا، آخرین کا علم رب نے آپ کو عطا کیا، اور ہو بھی کیوں نہ میں اس کو تھوڑا سا کھولوں، اللہ نے ہمیں علم حاصل کرنے کے جو ذرائع عطا کیے ہیں، جو ہر باڈی میں اللہ نے رکھے ہیں، جو ہر جسم میں اللہ نے رکھے ہیں، وہ علم کے ذرائع 5 ہیں، جن کو علم والے حواس خمسہ کہتے ہیں۔ ہم بہت ساری چیزوں کو علم کے اندر لاتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ کے بہت ساری چیزوں کا علم پاتے ہیں، ناک سے سونگھ کے بہت ساری چیزوں کا علم پاتے ہیں، کانوں سے سن کے بہت ساری چیزوں کا علم پاتے ہیں، زبان سے چکھ کے اور بہت ساری چیزوں کا علم پاتے ہیں، ہاتھوں سے چھو کے۔ گویا کہ ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے یہ 5 ذرائع ہیں۔ آپ کو آج کی تقریر سے جو علم حاصل ہوگا وہ کیسے؟ آپ نے سن کے بہت ساری چیزیں پڑھ کے، آنکھوں سے پڑھ کے بہت ساری چیزیں چکھ کے، جب ہمارے پاس علم کے یہ ذرائع ہیں، 5 ہیں، چھٹا کوئی نہیں۔ لیکن اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان سے بڑھ کے علم کے ذرائع عطا کیے ہیں۔ یہ 5 تو ہیں ہی سو ہیں، اور یہ 5 بھی کہاں ہمارے اور کہاں آقا کے۔ ایک وہ ہے ہماری نگاہوں کی رسائی جو صرف سامنے کو دیکھتی ہے، ایک وہ ہے جو ہمارے آقا کی نگاہوں کی رسائی جو عرش پہ بیٹھ کے عرش کی باتیں کرتی ہے۔ تو آپ کائنات کے سب سے بڑے معلم ہیں، استاد کامل ہیں، اس لیے کہ آپ کا علم کامل ہے۔ میں اگر آقا علیہ السلام کے علم کی گہرائی پہ ہی بات کروں تو میری گفتگو کا دورانیہ اسی پہ تنگ ہونے کی شکایت کرنے لگے۔ عنوان سمیٹنے کے لیے آگے لے چلوں، استاد کامل بننے کی 4 صفتیں۔ پہلی صفت علم کامل ہو، اور دوسری صفت علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کامل ہو، جو کہہ رہا ہے وہ کر کے دکھا رہا ہو، جو کردار جو گفتار ہے وہی کردار ہو۔ جہاں پہ علم اور عمل میں فرق آ جایا کرتا ہے، جہاں پہ علم اور عمل میں دوریاں ہو جاتی ہیں، وہ علم شاگردوں کے سینے میں نہیں اتر سکتا۔ دنیا کی یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے پروفیسر، ان کا علم ہواؤں کی نظر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ علم تو دے رہے ہیں مگر عمل نہیں دے رہے۔ اس معیار پہ اگر کسی نے دیکھنا ہے، امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے جو علم کی بات دنیا کو دی، جو علم کی بات کہی، وہ کر کے دکھائی ہے۔ آپ نے علم دیا، دیانت کا، صداقت کا، شرافت کا، اخوت کا، مروت کا، آپ نے دنیا کو علم دیا۔ مواخات کا، مواسات کا، آپ نے دنیا کو علم دیا۔ عدل کا، انصاف کا، پھر آپ نے دنیا کو صداقت کردار میں دکھائی، دیانت کردار میں دکھائی، ایمانت کردار میں دکھائی کہ آپ کی ذات کے دشمن بھی آپ کو صادق کہہ رہے ہیں، امین کہہ رہے ہیں۔ آپ نے علم دیا، یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنے کا، دست شفقت رکھ کے دکھایا۔ آپ نے علم دیا، بیواؤں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا، خیر خواہی کر کے دکھائی۔ آپ نے علم دیا، دنیا کو معاف کرنے کا، معاف کر کے دکھایا۔ 7 پردوں میں بھی جو بات کہی وہ بھی کر کے دکھائی، مجمع عام میں جو بات کہی وہ بھی کر کے دکھائی۔ تو استاد کامل، اس کی دوسری صفت کہ اس کا علم کامل ہونے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کیا ہو؟ عمل بھی کامل ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری صفت
استاد کامل کی، اس کا علم کامل، عمل کامل، تو تیسری شے اس کا حلم بھی کامل ہو، حلم بھی کامل ہو، حلم تحمل، حلم حوصلہ۔ اس لیے کہ میں خود شعبہ تعلیم سے وابستہ ہوں، میری درسگاہ میں جو میرے سامنے میرے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کوئی گجرانوالہ کا، کوئی سیالکوٹ کا، کوئی لاہور کا، کوئی شیخ پورہ کا، کوئی کے پی کے کا، کوئی بلوچستان کا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ میں ان تمام طلباء کو مطمئن کیسے کروں، ان کا کلچر جدا جدا، ان کا مزاج جدا جدا، ان کی علمی سطح جدا جدا، ان کے رسومات جدا جدا۔ اب میں سوچتا ہوں کیسے مطمئن کروں۔ یہ ایک ادنا معلم کی بات ہے، اور جو معلم ہی مشرق کا بھی ہو، مغرب کا بھی ہو، شمال کا بھی ہو، جنوب کا بھی ہو، عرب کا بھی ہو، عجم کا بھی ہو، جو معلم ہی انسانوں کا بھی ہو، جنات کا بھی ہو، ملکوت کا بھی ہو، اس کا علم کتنا وسیع چاہیے تھا۔ رب تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو علم بھی کامل عطا کیا۔ یہ علم کامل ہی تو تھا کہ آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، دنیا آ رہی ہے، دنیا آ رہی ہے، کوئی آ رہا ہے یمن سے، کوئی یمامہ سے، کوئی شام سے، کوئی نجد سے، کوئی کرن سے آ رہی ہے دنیا، کوئی مصر سے، کوئی مکہ سے، کوئی مدینہ سے، کوئی خیبر سے، کوئی فدق سے آ رہی ہے دنیا۔ کوئی چھوڑ کے آ رہا ہے عیسائیت کو، کوئی چھوڑ کے آ رہا ہے یہودیت کو، کوئی چھوڑ کے آ رہا ہے مجوسیت کو، کوئی چھوڑ کے آ رہا ہے دہریت کو، کوئی چھوڑ کے آ رہا ہے ہندو مت کو، کوئی چھوڑ کے آ رہا ہے بت پرستی کو۔ یہ دنیا آ رہی ہے، آنے والوں میں کوئی رنگ گورا ہے، کوئی رنگ کالا ہے، آنے والوں میں کوئی زبان عربی بولتا ہے، کوئی زبان عجمی بولتا ہے، آنے والوں میں آ رہے ہیں کسی کا کوئی قبیلہ، کسی کا کوئی قبیلہ، آنے والوں میں آ رہے ہیں کوئی سر پہ تاج شاہی سجا کے، تو کوئی آ رہا ہے بدن پہ گدڑیاں پہنے ہوئے، کوئی آ رہا ہے اعلیٰ شاہی سواری پہ سوار ہو کے، تو کوئی آ رہا ہے ننگے پاؤں۔ آنے والے آ رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے محلات سے نکل کے، تو کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے بدو ہے ڈیروں سے نکل کے، خیموں سے نکل کے۔ اب آنے والوں کے نظریات الگ الگ، سوچ الگ الگ، فکر الگ الگ، سابقہ کلچر الگ الگ۔ کوئی آگے اور انداز میں پوچھے گا۔ علماء کرام جانتے ہیں احادیث مبارکہ میں سائلین نے جو سوالات کیے، بڑے بڑے سخت سوال بھی کیے لوگوں نے، بڑے بڑے سخت۔ بظاہر ان سوالوں کو دیکھ کے یوں لگتا تھا کہ یہ بندہ گستاخی میں اترا ہوا ہے اور گستاخی کر رہا ہے، لیکن وہ آنے والوں کا ماحول تھا، وہ آنے والوں کا کلچر تھا۔ کسی نے بآواز بلند آپ کو خطاب کیا، کوئی آیا تو کوئی اس عالم میں آیا کہ ننگے پاؤں آقا کے سامنے دو زانوں بیٹھا، اور کوئی دروازے پہ کھڑا ہو کے آواز دے رہا ہے۔ اس سب کو کنٹرول کر کے علم کی برسات کرنا، اس سب کو کنٹرول کر کے علم کا خزانہ ان کے سینوں میں جمع کرنا، یہ استاد کامل کے لیے ضروری تھا، اور میرے آقا نے ایسا کر کے دکھایا۔ تو استاد کامل، اس کی تیسری صفت میں نے بیان کی کہ تحمل ہو۔ یہ تحمل ہی تو تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شہر مکہ میں داخل ہوئے، یہ وہی شہر مکہ ہے جہاں شہر مکہ کے گلیوں میں، بازاروں میں آپ کے بدن پہ پتھر پھینکے گئے۔ یہ وہی شہر مکہ ہے جہاں کے رہنے والوں نے کبھی آپ کو دیوانہ کہا تو کبھی مجنوں کہا۔ جس شہر کے رہنے والوں نے معاذ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ساحر و جادوگر کہا، آپ کو مختلف القاب سے، مختلف باتوں سے یاد کیا، یہ وہی شہر مکہ ہے جہاں آپ کے نام لیوا حضرت بلال حبشی کے بدن پہ
کوڑے برسائے گئے۔ یہ وہی شہر مکہ ہے جہاں آپ کے نام لیواؤں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ آج آپ اسی شہر مکہ میں فاتح بن کے داخل ہوئے۔ جس وقت فاتح بن کے داخل ہوئے تو کچھ لوگوں کے لبوں پہ یہ جملہ آ گیا کہ آج انتقام لیا جائے گا، آج کا دن انتقام کا دن ہے، انتقام لیا جائے گا۔ حضرت بلال کو کوڑے مارنے کا انتقام لیا جائے گا، حضرت یاسر اور ان کے خاندان والوں کے ظلم کرنے کا آج انتقام لیا جائے گا، حضرت زنیرہ ان کی آنکھیں نکالنے کا آج انتقام لیا جائے گا، حضرت سمیہ کے بدن کو لخ لخ کرنے کا، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا۔ یہ جملہ بولنے والے کیوں نہ بولتے؟ آخر ان کے سامنے بھی تو دنیا کے فاتحین کی تاریخ تھی کہ دنیا کے فاتحین جس وقت کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں تو وہاں کے لوگ اپنے مفتوح قوم ان کی گردنوں سے ٹاور تعمیر کرتے ہیں، ان کی گردنیں کاٹ کے ان کے سروں سے ٹاور تعمیر کرتے ہیں، ان کی کھوپڑیوں میں شراب پیتے ہیں، ان کے باقی جسموں کو جلا دیتے ہیں۔ تو شاید ان کے ذہن میں تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک فاتح بن کے ایسا ہی سلوک کرے، لیکن میرے آقا تو انسانیت کا دھارا بدلنے آئے تھے، انسانیت کی تاریخ بدلنے آئے تھے، انسانیت کا رخ بدلنے آئے تھے، جاہلیت کی ساری زنجیریں کاٹنے کے لیے آئے تھے۔ آپ کے ایک بول نے ماحول بدل دیا، آپ کے ایک بول نے پوری کی پوری دنیا کا مزاج بدل دیا۔ غلط کہتے ہیں وہ لوگ کہ میرے پیغمبر نے دنیا کو تشدد کا راستہ دکھایا، غلط کہتے ہیں وہ لوگ کہ میرے آقا نے دنیا کو تشدد کا سبق دیا، درس دیا۔ نہیں، آپ علیہ السلام نے ایک بول دیا، آپ نے فرمایا لوگو آج کا دن الیوم یوم العقب، آج معافی کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، انتم طلقاء، آج تم سب بری ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی مواخذہ نہیں، کوئی سختی نہیں ہے۔ آخر یہ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم کامل، استاد کامل تھے کہ علم کامل ہے۔ اور چوتھی صفت استاد کامل کی وہ یہ ہے کہ علم کامل ہونے کے ساتھ ساتھ، عمل کامل ہونے کے ساتھ ساتھ، علم کامل ہونے کے ساتھ ساتھ شاگردوں کی محبت بھی دل میں کامل ہو۔ شاگردوں کی محبت قلب میں، دل میں ان کی طرف بھی کامل ہو۔ سارا دن اگر وہ درسگاہوں میں انہیں سکھاتے ہیں تو رات کی تنہائیوں میں بارگاہ رب العالمین میں جھولی پھیلا کے ان کے لیے مانگے بھی، ان کے لیے روئیں بھی۔ یہ ساری رات میرے آقا مصلی پہ کھڑے ہو کے، اور حتیٰ کہ اتنے کھڑے ہوئے پاؤں میں ورم پڑ گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے ہیں تو آنکھوں سے آنسو اتنے بہ گئے کہ دھرتی گیلی ہو گئی ہے۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ کون سا مقام ایسا تھا جو رب نے آپ کو عطا نہیں کیا؟ کون سا رتبہ ایسا تھا جس رتبے پہ آپ فائز نہیں ہوئے؟ لیکن اس کے باوجود آپ کے لبوں پہ ایک ہی جملہ ہے، اللہم ارحم امتی، اللہم ارحم امتی، اللہم ارحم امتی، میری امت کو بخش دے۔ آج اتفاق سے آنے والی شب، اسے ہم شبرات کہتے ہیں، یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی کی رات ہے۔ یہ شبرات دو لفظوں سے مرکب ہے، شب اور برات۔ شب رات کو کہتے ہیں، برات نجات کو کہتے ہیں، یعنی کہ نجات کی رات، یا برات کا معنی بیزاری کی رات۔ اس رات میں رب تعالیٰ بندوں کی نجات فرماتے ہیں اور بندے گناہوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے نبی نے اس شب میں امت کے لیے مانگا، اس امت کے لیے روئے، اس امت کے لیے
خدا کی، کیونکہ آپ امت کے معلم تھے، استاد کامل تھے۔ استاد کامل کی نگاہ صرف پاکٹ پہ آ کے نہیں رکتی۔ میں ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں، ہمارے عرف میں جو لباس ہم بناتے ہیں، قمیص، اس کی جیب دائیں طرف ہوتی ہے کہ بائیں طرف؟ جیب بائیں طرف، اور دل کس طرف ہوتا ہے؟ بائیں طرف۔ دل بھی بائیں طرف اور جیب بھی بائیں طرف۔ جیب میں رقم ڈالتے ہیں، رقم دل کے قریب ہوتی ہے، رقم دل کے قریب ہوتی ہے۔ جس استاذ کی نگاہ اس پاکٹ پہ آ کے رک گئی، اس پاکٹ کی اگر یہ پاکٹ بھاری ہے تو میں استاذ نہیں۔ جس تعلیمی ادارے کی نگاہ اس پاکٹ پہ آ کے رک گئی، وہ تجارت تو ہو سکتی ہے، وہ علم نہیں ہو سکتا۔ وہ تجارت تو ہو سکتی ہے، وہ دولت کمانے کا ذریعہ تو ہو سکتا ہے، انسانیت کا نصیبہ نہیں اس سے جان سکتا۔ انسانیت کی شب تاریخ کا سویرا اس سے نہیں ہو سکتا۔ انسانیت کی شب تاریخ کا سویرا اس علم سے ہوگا، اس نگاہ سے ہوگا، جہاں معلم کی نگاہ اس پاکٹ پہ آ کے نہ رکے، اس پاکٹ کے پار اس کے قلب پر جائے، اس کے دل تک جائے، اپنے دل میں اس کی محبت پیدا کرے، اور جب محبت پیدا کرے گا پھر انسانیت کے مسیحا پیدا ہوتے ہیں، پھر انسانیت کے مسیحا۔ آج ایک جملہ آپ نے کثرت سے سنا ہوگا، جی یہ درسگاہ ہے۔ آگے ہم پوچھتے ہیں دینی تعلیم کی کہ دنیاوی تعلیم کی؟ جی یہ دینی تعلیم، جی یہ دنیاوی تعلیم۔ یہ جو دینی اور دنیاوی تعلیم کی لکیر ہم نے کھینچی ہے، میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں، یہ لکیر نہ قرآن کریم میں ہے اور نہ نبی کے فرمان میں ہے۔ یہ کوئی لکیر نہیں ہے، یہ سرخ لکیر کہ یہ دینی تعلیم اور یہ دنیاوی تعلیم۔ ہاں ایک لکیر ہے جو میرے نبی کے لبوں پہ آئی ہے علم کے حوالہ سے، وہ ہے علم نافع اور علم ضار۔ علم نافع کا مطلب اللہم علمنی ما ینفعنی، مولا مجھے وہ علم عطا کر، اس علم سے مالا مال کر جو علم مجھے نفع دے، جو انسانیت کے لیے نافع ہو۔ وہ دین کا ہو تب کوئی عالم بن جائے اور اس کے علم سے انسانوں کو نفع ہو، وہ انسانیت کا مسیحا ہے۔ اور کوئی ڈاکٹر بن گیا، اس کے علم سے انسانیت کو نفع ہو رہا ہے، وہ انسانیت کا مسیحا ہے۔ اور اگر کوئی عالم علم لے کے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنے تو کوئی وہ لکیر نہیں ہوگی۔ یہاں لکیر ہے تو علم نافع اور علم ضار۔ ضار کا مطلب نقصان دہ، ضرر۔ تو علم نافع کیسے آتا ہے؟ جب استاد میں یہ چار صفتیں ہیں، استاد میں چار صفتیں ہوں گی تو یہ علم نافع آئے گا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، علم گھر گھر چلا جائے، جہالت در بدر ہو جائے، اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک استاد کامل ہو اور دوسرا نصاب کامل ہو۔ رب کریم نے دونوں چیزیں عطا کی، استاد کامل عطا کیا آقا علیہ السلام کی شکل میں، اور نصاب کامل عطا کیا قرآن کریم کی شکل میں۔ آپ کے جی میں اگلا سوال یہ پیدا ہوگا، مولانا نصاب کامل کیسے ہوتا ہے؟ استاد کامل کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جس میں چار صفتیں ہوں وہ استاد کامل ہے، نصاب کامل کیسے ہوگا؟ ہاں نصاب کامل کی دو صفتیں ہیں، ایک صفت یہ ہے کہ وہ نصاب جامع ہو۔ جامع کا مطلب یہ ہے وہ زندگی کے تمام مراحل میں پوری روشنی دے رہا ہو، بندے کو کبھی ادھورا نہ چھوڑے۔
جامع علم ہوتا ہے۔ قرآن کریم جامع علم ہے۔ قرآن کی جامعیت پہ دنیا کے بڑے بڑے سکالرز نے بڑے بڑے مقالے لکھے ہیں، مختلف پہلوؤں سے لکھا ہے کہ قرآن جامع کتاب ہے۔ اب وقت نہیں کہ میں کسی ایک پہلو کو بھی آپ کے سامنے کھول سکوں، صرف عنوان دے کے جا رہا ہوں۔ قرآن کریم جامع کتاب ہے، جامع۔ آپ اگر غریب و مفلس ہیں، قرآن سے رہنمائی لیجئے کہ ایک غریب بندہ رب کی اطاعت میں زندگی کیسے گزار سکتا ہے، قرآن پوری رہنمائی کرے گا۔ آپ دولت مند ہیں، چاہتے ہیں کہ میں دولت کے ہوتے ہوئے کہ میرے گھر میں دولت بھی ہو، گاڑیاں بھی ہوں، نوکر بھی ہوں، خادم بھی ہوں، میرا محل بھی خوبصورت ہو، دولت بھی بہت زیادہ ہو، اور میں اللہ کی اطاعت میں رہ کے زندگی گزاروں۔ قرآن کی چوکھٹ پہ آئے، قرآن پوری رہنمائی کرے، نہ اس سے اس کی دولت چھینے گا، نہ اس سے اس کا مکان چھینے گا، نہ اس سے اس کی گاڑی چھینے گا، بلکہ پوری رہنمائی کرے گا کہ ان چیزوں کو رکھنے کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کے ساتھ تعلق یوں قائم رکھ سکتے ہو۔ اور اگر کوئی شخص حاکم وقت ہے، اقتدار کی کرسی پہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں حکومت قرآن کے آئینے میں کروں، قرآن محروم نہیں کرے گا کہ میں تو نماز کی کتاب ہوں، میں تو روزے کی کتاب ہوں، میں تو صرف زکوٰۃ کی کتاب ہوں، میں حج کی کتاب ہوں۔ نہیں، قرآن یہ نہیں کہے گا میں تو صرف ثواب کی کتاب ہوں کہ میرے درسوں کو پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا۔ قرآن یہ نہیں کہے گا میں تو ایصال ثواب کی کتاب ہوں، جی فوتگی کے بعد مجھے پڑھا جائے۔ قرآن یہ نہیں کہے گا میں تو دم تعویذ کی کتاب ہوں، میں تو وظیفوں کی کتاب ہوں، بس دم کرنے کے لیے مجھے پڑھا کرو۔ نہیں، آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑے ہو کے اپنا مسئلہ قرآن کے سامنے رکھیے۔ رب محمد کی قسم، قرآن سورج سے زیادہ روشنی کی کرنیں آپ کو عطا کرے گا۔ قرآن جامع کتاب ہے۔ اور دوسری صرف نصاب کامل ہونے کی، وہ نصاب محفوظ بھی ہو۔ کیا ہو؟ محفوظ بھی ہو، جو بدل گیا ہے۔ کسی دور میں کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ مولانا کسی دور میں قرآن جامع کتاب تھی، لیکن حکمران بدلے، قرآن بدل گیا، زندگیاں بدلی، قرآن بدل گیا۔ نہیں، قرآن کریم آج بھی محفوظ ہے، محفوظ کتاب ہے۔ کہاں قرآن محفوظ ہے؟ میں صرف 3 کا تذکرہ کرتا ہوں۔ قرآن 3 مقامات پہ محفوظ ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم ما بین القلوب، ما بین الصدور، سینوں میں محفوظ ہے۔ قرآن سینوں میں محفوظ ہے۔ قرآن سینوں میں محفوظ ہونے کا سفر آج کا سفر نہیں، صرف ان بچوں کے سینوں کا نہیں، بلکہ جب قرآن کا نزول شروع ہوا اسی وقت سے قرآن کا سفر ہی سینوں سے شروع ہوا۔ اللہ نے جبرائیل کو کوئی چٹھی نہیں پکڑائی تھی کہ جبرائیل یہ چٹھی کا کے غار حرا میں پیغمبر کے سپرد کر آؤ۔ اللہ نے جبرائیل امین کو کوئی کتاب نہیں دی تھی کہ یہ کتاب جا کے سپرد کرو، بلکہ اللہ نے قرآن کے الفاظ جبرائیل کے سینے پہ القاء کیے، پھر جبرائیل کے سینے سے میرے آقا کے سینے میں آئے، پھر آقا علیہ السلام کے سینے سے آپ کے اصحاب و اہل بیت کے سینوں میں آئے، اصحاب و اہل بیت کے سینوں سے پھر آگے امت کے اندر منتقل ہوئے، علماء کے سینوں میں آئے، محدثین کے سینوں میں آئے، متکلمین کے سینوں میں آئے، مجتہدین کے سینوں میں آئے، صوفیاء کے سینوں میں آئے، چلتے آئے اور آج ان بچوں کے سینوں میں تو قرآن کہاں محفوظ؟ اس کا ایک مقام ما بین القلوب محفوظ ہے۔ دوسرا مقام قرآن ما بین القلوب یعنی قلوب میں محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ ما بین الدفتین ورقوں میں بھی محفوظ ہے۔ ورقوں میں دنیا کی بہت ساری کتابیں نہ سینوں میں محفوظ ہیں نہ ورقوں میں محفوظ ہیں،
تورات جس زبان میں اتری، آج پاکستان میں اس زبان کی تورات کہیں نہیں ملے گی۔ انجیل جس زبان میں اتری، آج پاکستان میں بلکہ پورے ایشیا میں وہ انجیل آپ کو اس زبان میں کہیں نہیں ملے گی، پوری دنیا میں نہیں ملے گی۔ یعنی یہ کتابیں نہ سینوں میں محفوظ نہ برقوں میں محفوظ، قرآن وہ ہے جو سینوں میں بھی محفوظ ہے، برقوں میں بھی۔ میں یہاں ایک لفظ لیا کرتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، ایک لفظ صدور، قرآن مابین الصدور، صدور میں محفوظ ہے، اور دوسرا لفظ مولانا احسان صاحب مابین السطور، مولانا داؤد صاحب صدور بھی اور سطور بھی، یہ صدر اور یہ سطر، یہ خطبہ اور اہل علم تو جانیں گے، صدر میں بھی محفوظ اور سطر میں بھی محفوظ، اور تیسرا تعامل امت کے تعامل میں بھی محفوظ ہے۔ احباب کرام، اگر ہم چاہتے ہیں علم در در ہو اور جہالت در بدر ہو، یہ لفظ میرے ساتھ مل لیں گے تو ذوق بن جائے گا، علم ہر گھر ہو اور جہالت در بدر ہو، تو پھر استاد کامل اور نصاب کامل ان کی چوکھٹ پہ آنا پڑے گا، اور جو ادارے استاد کامل اور نصاب کامل کا مشن لے کے چل رہے ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ محترم مولانا قاری ابراہیم صاحب اور اس جامعہ کے بانی جناب مولانا قاری مسعود احمد سعادت صاحب، ان کے ساتھ سعادت سمجھ کے، سعادت صاحب کے ساتھ کھڑے، کیا سمجھ کے؟ سعادت سمجھ کے اس کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ سعادت صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے میں سعادت حاصل کریں گے۔ میں ان گزارشات کے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کامیاب پروگرام کے انعقاد پہ۔